مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم بحث ہے آج کی، تقلید، امام صاحب کی تقلید، امام ابو حنیفہ کی تقلید، فلانے کی تقلید۔ یہ تقلید کیا چیز ہے، آج اس کا بیان ہے، جو سب کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 43-44 سورہ نحل۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اور آپ سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف۔ تو پوچھو یاد رکھنے والوں سے اگر تم کو معلوم نہیں، مردوں ہی کو ہم رسول بنا کر بھیجتے تھے۔ آپ پوچھ لو کیا دے کر بھیجتے تھے؟ بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور ورق دے کر۔ زبر، ورق کو کہتے ہیں زبر، ٹکڑوں کو۔ اور اتارا ہم نے ہی آپ پر یادداشت، الذکر، کہ آپ کھول دیں لوگوں کے سامنے وہ چیز جو اتری ان کے واسطے، تاکہ وہ غور کریں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مشرکین مکہ نے اپنے قاصد مدینہ طیبہ کے یہود کے پاس دریافت حال کے لیے بھیجے۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جن سے بشر وہ انسان سے ہوتے آئے ہیں؟ ان کو اشکال تھا، اگر نبی رسول بنا کر ہی بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجتے اللہ، یہ محمد تو ہم میں ہی کے ہیں، ان کو کیوں بھیجا؟ تو اب جب یہ آیت نازل ہوئی، کیا اور آپ سے پہلے بھی ہم نے مرد ہی بھیجے تھے اور ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے، تو اب قریب میں پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ مکہ سے 450 کلومیٹر پر یہود تھے۔ یہ یہود نبیوں کے سلسلے والے تھے، یعنی علم والے تھے، آسمانی علم، تورات، زبور، انجیل ان لوگوں کے پاس اتری تھی، ان کے نبیوں کے پاس 1,24,000 انبیاء، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب کی اولاد میں۔ بچوں کیچ کرو، یہ ایسی ہی نہیں سر پر سے نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرے بھائی تھے اسحاق علیہ السلام کے، کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کو لگا دیا مکہ مکرمہ میں۔ ان کی اولاد میں اللہ نے نبوت نہیں رکھی، آسمانی کتابیں، صحیفے، آسمانی علوم نہیں رکھے، 100 سنار کی، ایک لوہار کی، سب سے اخیر میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد میں آئے۔ سمجھ میں آیا؟ تو پڑھے لکھے کون تھے؟ یہ کفار اور مشرکین مکہ تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو یہ اللہ جو دعویٰ کر رہا ہے، ابھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت سنائی ہے کہ آپ سے پہلے بھی ہم انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجتے تھے۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کس سے پوچھیں گے؟ تو قریب میں کون ہے؟ مکہ سے 450 کلومیٹر یہود۔ نہ تو جاؤ ملک شام، وہ بہت دور ہے، نبیوں کی سرزمین، وہ بیت المقدس، فلسطین۔ تو انہوں نے بھیجا۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے بھی سب انبیاء جن سے بشر و انسان سے ہوتے آئے ہیں؟ ان کے لیے نئی بات تھی۔ اگرچہ لفظ اہل ذکر میں
جی اہل الذکر لفظ ذکر چند معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک معنی علم، اہل الذکر یعنی علم والے. قرآن میں بھی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے لکھ دیا زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد. سمجھ میں آیا؟ تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ علم. اور قرآن کریم کو بھی ذکر کے لفظ سے تعبیر کیا، انزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا، یعنی قرآن نازل کیا. تو علم کے معنی ہے ذکر کے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم کو کچھ معلوم نہیں ہے تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اہل ذکر، علم والوں سے پوچھو، وہ تم کو رستے کا پتہ بھی بتائیں گے اور اللہ تک پہنچنے کا پتہ بھی بتائیں گے. ہر ایک لائن کے کچھ جاننے والے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ علماء اہل کتاب یہود و نصارہ یہاں پر مراد ہیں. سمجھ میں آیا؟ یہ قول ابن عباس کا ہے. اور بعض حضرات نے اس جگہ بھی ذکر سے قرآن مراد لے کر اہل الذکر کی تفسیر اہل قرآن سے کی ہے. بینات اللہ نے فرمایا. کیا فرمایا؟ ہم نے آپ سے پہلے مرد ہی بھیجے تھے، ان کے پاس ہم حکم بھیجتے تھے، تو آپ ذکر والوں سے پوچھیے اگر نہیں جانتے. کیا دے کر بھیجتے تھے؟ بالبینات والزبر. کیا دے کر بھیجتے تھے ہم ان نبیوں کو، رسولوں کو؟ نشانیاں دے کر اور ورق دے کر، زبر. سمجھ میں آیا؟ ہم بھیجا کرتے تھے. بینات کے معنی معلوم ہے، اور مراد اس سے یہاں معجزات ہے. نبیوں کو کیا دے کر بھیجتے تھے اللہ؟ معجزہ. معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ عاجز کر دینے والی، معجزتن. تو معجزات کا مطلب کیا ہے؟ آپ علماء ہیں، اعجز یعجز اعجازا فہو معجز، معجزتن جمع معجزات. عاجز کرنے والی چیز. چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا مشرکین، عاجز. ایک پیالے پانی سے 70 کو پلایا، دودھ سے 70 کا پیٹ بھر گیا. لوگوں نے دیکھا، اب کیا ہو گئے؟ عاجز. ارے سمجھے کہ نہیں؟ ابابیل کے لشکر نے اوپر سے کنکر برسایا، ہاتھیوں کا ڈھیر ہو گیا، تو مشرکین کیا ہو گئے؟ عاجز. تو اللہ کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اس کی قدرت کی، اس کو معجزات کہتے ہیں، معجزتن کہتے ہیں. تو بینات سے مراد کیا ہے؟ ہم رسولوں کو کیا دے کر بھیجتے تھے؟ بینات. بینتن نشانی. نشانی کا ہے کہ جو عاجز کر دے. سمجھ میں آیا؟ زبر الحدید دراصل زبرتن کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے. زبرتن جمع زبر، لوہے کے ٹکڑے. آتونی زبر الحدید کہا ہے کس نے؟ ذوالقرنین نے. کیا کہا؟ تم مجھ سے کہتے ہو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے کیا کرو؟ دیوار بناؤ. تو میں بنانے تیار ہوں. لوہے کی اور اس تمہارے تانبے کی پیتلیں تیار کرو، پگھلاؤ اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دو. تو کیا کرو؟ مجھے کیا دو؟ لوہے کے ٹکڑے دو. آتونی زبر بات سمجھ رہے ہیں؟ بات کاہے کی چل رہی ہے؟ زبر اور زبرتن کا مطلب کیا ہے؟ ٹکڑے. یہاں مراد اس سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں تورات، انجیل، زبور، قرآن سب داخل ہے. زبر سے یہی مراد. ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے. اب ایک سوال آیا ہے. آیت مذکورہ کا یہ جملہ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھ لو ذکر والوں سے، علم والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو. اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہے. اس لیے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے در حقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے، نقلی بھی، کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کرے. یہ یاد رکھو، اتنی بات یاد رکھو. جو لوگ احکام کو، اللہ کے نازل کیے ہوئے حکموں کو نہیں جانتے، وہ کیسے چلیں گے اللہ کے حکموں پر؟ جاننے والوں سے پوچھ کر. ارے سمجھ میں آئی بات؟ اپنے کو تو نہیں آتا، تو جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں. اتنا یاد رکھنا. اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کو بتلانے پر عمل کریں، اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں. جاننے والوں پر فرض ہے کہ وہ امت کے ان پڑھ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے سکھائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ. تو اب امت کے جو ان پڑھ ہے، جو نہیں جانتے، علم کو ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے قرآن و حدیث کو، ان پر بھی ایک فرض ہے
کہ جو صحیح بتلایا جائے اس پر عمل کریں. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اسی کا نام تقلید ہے. ہاٹ ٹاپک ہے. اسی کا نام کیا ہے؟ ایک الزام ہے علماء پر، بھائی ہم تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والے، ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا، یہ امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد ابن حنبل کا کلمہ تھوڑی پڑھا ہے ہم نے. ہم محمد کے تابع ہیں، ہم یہ اماموں کے تابع نہیں ہیں. پھر ان کی تقلید کرنے کو کیوں بولتے ہیں ہم کو؟ ہم ڈائریکٹ محمد کی تقلید کریں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت اہم ٹاپک ہے پوری امت کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں جن کو آسمانی احکام سمجھ میں آئے علماء، ان کا کام ہے کہ ان پڑھوں کو، نہ جاننے والوں کو سکھلائے، اور جن کو نہیں آتا ہے ان کا کام کیا ہے کہ بھئی جانکار جب بتا رہے تو اس پہ عمل کریں. اسی کو تقلید بولتے ہیں. اب یہ کون سا حرام ہوا؟ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ یہ ہے تقلید. جی یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے، اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی دوسری صورت ہے ہی نہیں. ہے کوئی دوسری صورت ہے؟ نہیں. امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطے پر عمل ہوتا آیا ہے. جو تقلید کے منکر ہیں، جو تقلید کے نہیں، ہم کسی امام کو نہیں مانیں گے، وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے. سمجھ میں آیا؟ ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ ہاں بھئی جانکار لوگ سکھلائیں گے تو ان پڑھ لوگ سیکھیں گے، ورنہ تو اللہ کے حکم کو جاننے کا راستہ کون سا ہے دوسرا؟ کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں. اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے. جیسے احسن الفتاویٰ میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ عوام پوچھتے ہیں فلانا فلانا مسئلہ ہے، اس کا آپ مدلل جواب دیں. کیا جواب دیں؟ اب مدلل جواب تو عربی کتابوں ہی کا ہوگا نا. اب ایک عبد الرحمن ابن عبد الغفار نے سوال کیا کہ ایک میرا مسئلہ ہے، میں نے ایک قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن اس کو کتے کاٹ کے کھا گئے. اب میرے پہ دوسرا قربانی کا جانور بکرا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بینو توجرو، بیان کرو، دلیل دو اور پھر مجھے سمجھاؤ. تو اس میں لکھا ہے احسن الفتاویٰ میں، کیا عوام کو صرف مسئلہ بتا دینا مفتی کا کام ہے یا اس کی دلیل بھی دینا مفتی کے ذمے ہے؟ تو لکھا ہے کہ دلیل دینا مفتی کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ جو دلیل مانگ رہا ہے وہ دلیل سمجھتا نہیں ہے. عربی سمجھتے ہیں؟ ارے عوام عربی سمجھتے ہیں؟ عوام جو ان پڑھ ہیں وہ دلیل جو لکھ کے دیں گے ہم، یہ فتاویٰ عالمگیری میں یہ ہے، شامی میں یہ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کیا؟ تو بھروسہ کس کا کرنا پڑے گا پھر؟ مولانا نے بتا دیا، مفتی صاحب نے بتا دیا، بس ہے. تو اس میں لکھا ہے باقاعدہ، سمجھے؟ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے لکھا کالی دوا، تو یہ نہیں پوچھ سکتا پیلی کیوں نہیں دی. بات سمجھے؟ ڈاکٹر جو دوا لکھ کے دے گا چپ چاپ لے کے جانا پڑے گا، وہاں آرگیومنٹ نہیں ہے. ہے کیا؟ پھر عالم اور مفتی سے دلیل کیسے مانگے گا کوئی؟ ہاں مفتی کی ذمہ داری ہے کہ صحیح صحیح مسئلہ بتائے، ورنہ اللہ کے پاس اس کی پکڑ ہوگی. تو سمجھ رہے ہیں آپ؟ علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے. ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو پھر بھروسہ کس پر آیا؟ جانکار علماء پر، کہ بھائی مولانا نے بتایا، اپن عمل کر رہے، اگر غلط بتایا تو اللہ کے پاس پکڑ ہو. اسی کا نام تو تقلید ہے، کسی کے پیچھے چلنا. سمجھے کہ نہیں؟ اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے. یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ واجب ہونے میں کسی کی کوئی اختلاف نہیں. جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتے. البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں، اور علماء صحابہ تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں. ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں. کیوں؟
عربی جانتے ہیں، صحابہ نے کیا کہا، تابعین نے کیا لکھا، سارا ان کو معلوم ہے. سمجھ میں آیا؟ تو پھر یہ ڈائریکٹ اس پر عمل کر سکتے ہیں. لیکن وہ احکام و مسائل جو قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، یا جن میں آیات قرآن روایات حدیث میں بظاہر کوئی تعارض نظر آتا ہے، یا جن میں صحابہ تابعین کے درمیان قرآن سنت کے معنی متعین کرنے میں اختلاف پیش آیا ہے، یہ مسائل و احکام محل اجتہاد ہوتے ہیں. یہاں عقل دوڑانی پڑتی ہے. یہ کریں کہ یہ بعض علماء کہہ رہے ہیں جائز، بعض علماء کہہ رہے ہیں ناجائز. جیسے شرابی کی طلاق، شرابی نے شراب پی اور شراب پی کر طلاق 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 ٹھوک دیا اسے. اب سوال یہ ہے کہ طلاق پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو صحابہ میں ہی اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ کہتے تھے کہ طلاق پڑ گئی، اس کی سزا کے طور پر طلاق واقع کر دو، دارو پیا کیوں. اور کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ طلاق کو واقع کرنے کے لیے جو عقل ہے وہ موجود ہونا، حاضر ہونا، سمجھ ہونا ضروری ہے. یہ تو بیچارہ فاطر العقل ہو گیا، یہ غائب الدماغ ہے، کیا بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے، لہٰذا اس طلاق کو واقع مت مانو. بات سمجھے گی نہیں؟ تو صحابہ ہی میں دو گروہ ہو گئے. پھر تابعین میں بھی ایسا چلا، آج کے علماء میں بھی ایسا ہے. میں نے بعض جگہ طلاق پر فتویٰ یہ دیا ہے کہ بھائی نکاح طلاق ہو گئی، شرابی کی دی ہوئی طلاق پڑ گئی. اور بعض جگہ میں نے مصلحت دیکھی ہے تو اس گروہ کے دلائل کو لیا جو طلاق کو واقع نہیں کرتے ہیں، اور وہاں میں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. کیوں؟ مجھے گنجائش ہے اس بات کی، کیونکہ پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں دلیلوں کو. لیکن عوام ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے طرف سے کچھ طے نہ کرے، کیونکہ ان میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں. یہ مسائل و احکام محل اجتہاد ہوتے ہیں. ان کو اصطلاح میں مجتہد فیہ مسائل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجتہد فیہ، جس میں اجتہاد کیا جائے، عقل کو لڑانا پڑے، وہ کیا ہے؟ مجتہد فیہ مسائل. کیا بولیں گے؟ ان کا حکم یہ ہے کہ جس عالم کو درجہ اجتہاد حاصل نہیں، اس کو بھی ان مسائل میں کسی امام کی تقلید ضروری ہے. ارے سمجھے گے نہیں؟ مولانا لوگ بھی اجتہاد نہیں کر سکتے، وہ کیپیسٹی چاہیے. محض اپنی ذاتی رائے کے بھروسے پر ایک آیت یا روایت کو ترجیح دے کر اختیار کرنا اور دوسری آیت یا روایت کو مرجوح قرار دے کر چھوڑ دینا اس عالم کے لیے جائز نہیں ہے. تو پھر عوام کیسے کہ اپنے ہاتھ میں چارج لیں گے؟ میں نے آج یہ حدیث لے لی، کیوں؟ میرے کو اچھی لگی. کل وہ حدیث لے لی، کیوں؟ میرے کو اچھی لگی. نہیں چلے گا بھائی، کھیل ہو جائے گا. اسی طرح جو احکام قرآن و سنت میں صراحتاً مذکور نہیں، کچھ چیزیں ڈائریکٹ قرآن میں مذکور نہیں، ان کو قرآن و سنت کے بیان کردہ اصول سے نکالنا، ان کا حکم شرعی متعین کرنا، یہ بھی انہی مجتہدین امت کا کام ہے جن کو عربی زبان، عربی لغت، عربی محاورات، طرق استعمال ان کا، یہ نیز قرآن و سنت سے متعلق تمام علوم کا معیاری علم اور ورع، پاکیزگی، اللہ کا ڈر، تقوی کا اونچا مقام حاصل ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، یا امام اوزاعی، فقیہ ابو اللیث سمرقندی، جن میں اللہ تعالیٰ نے قرب زمانہ نبوت، نبی کے زمانے کے قریب تھے. یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک تو تابعی تھے، تو نبی نبوت کے زمانے کے قریب ہونے کی وجہ سے، اور صحبت صحابہ، استاذ کون؟ ان کے صحابہ، اور صحابہ کے استاذ کون؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول اور مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق، منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا. ایسے مجتہد فی مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے. ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 16 علوم لگتے ہیں. ایک عالم جو پڑھتا ہے کتنے علوم پڑھتا ہے؟ 16 علوم پڑھتا ہے، تب وہ قرآن کا ترجمہ کرنے کی استعداد اس کے اندر آتی ہے. کوئی اردو یا انگلش کا ٹرانسلیشن لے کر مفسر قرآن بن جائے تو گمراہ ہو جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ قرآن کا ترجمہ مت سناؤ، جس زبان میں سنا سکتے ہیں سناؤ، لیکن اس طرح کہ بھائی یہ اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، باقی آگے کی بات میرے کو کچھ نہیں معلوم، میں نے ٹرانسلیشن سنایا ہے. اب میں مفسر ہوں، بالکل غلط.
اس کو 16 علوم لگتے ہیں. کتنے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء، محدثین، فقہاء، امام غزالی، رازی، ترمذی، طحاوی، مزنی، ابن حمام، ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف خلف باوجود علوم عربیت اور علوم شریعت کی اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے. اتنے بڑے بڑے علماء ہیں لیکن یہ اوپر والوں کے یہ چاروں اماموں کے پابند رہے. سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ انہوں نے دینا جائز نہیں سمجھا. بھائی ہم خود مقلد، اتنے بڑے بڑے علماء. البتہ ان حضرات کو علم و تقوی کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال آراء کو قرآن و سنت کی دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے. پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لیتے، مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے نکلنا اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ سمجھتے تھے. تقلید کی اصل حقیقت اتنی سی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. اور بہت اللہ والے تھے. دلیل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ اپنی جگہ امام ہے، ان کے شاگرد امام محمد اور ان کے شاگرد دونوں کے شاگرد امام ابو یوسف. لیکن صاف جب وہ حدیثوں میں نظر کرتے ہیں، قرآن کی آیت کو سمجھتے تو کہتے ہیں ہمارے استاذ محترم سے یہاں چوک ہو گئی ہے، اس لیے ان کے خلاف ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غلام نہیں تھے بلکہ وہ شاگرد تھے. اصل غلام تو وہ اللہ رسول کے تھے، ورنہ وہ اپنے استاذوں کے خلاف کوئی رائے قائم نہ کرتے. پھر امام محمد کے شاگرد بنے امام شافعی. انہوں نے نہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کی، نہ امام محمد استاذ کی تقلید کی، نہ امام مالک استاذ کی تقلید کی. انہوں نے حدیثوں میں غور کیا اور ان تمام استاذوں کے خلاف انہوں نے نیا مسلک لوگوں کے سامنے پیش کیا. میرے استاذ کو چاہے سمجھ میں نہ آیا ہو لیکن میرے نزدیک یہ راجح ہے، تم اس پر عمل کرو. پھر ان کے شاگرد بنے امام احمد ابن حنبل. انہوں نے اپنے استاذ امام شافعی کے خلاف اپنا مسلک قائم کیا. معلوم ہوا یہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، یہ ان کی اپنے استاذوں کی اپنے اماموں کی تقلید یا عبادت کرنے والے لوگ نہیں تھے. تو سن لیں جو لوگ تقلید کے مخالف ہیں، ہم اسی لیے ان کے موافق ہیں. ارے کچھ سمجھ میں آئی میری بات؟ جہاں اللہ رسول کی بات آئی، شریعت کی بات آئی تو استاذ کا احترام نہیں. احترام اپنی جگہ اور اختلاف بھی اپنی جگہ. اپنے استاذ کے خلاف مسئلہ بیان کر رہے ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد روز بروز علم کا معیار گھٹتا گیا. اب سنو، شروع میں تو ایسا ہوا حضور سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے ان کے شاگرد، اماموں نے ان کے سمجھا اور دین پر چلے. لیکن پھر معیار علم کا گھٹتا گیا اور تقوی اور اللہ کے ڈر کے بجائے اغراض نفسانی غالب آنے لگی. ہاں، سوارتھ بولتے ہیں جس کو، کیا بولتے ہیں؟ اپنا ذاتی مفاد. ایسی حالت میں اگر یہ آزادی دی جائے کہ جس مسئلے میں چاہے کسی ایک امام کا قول اختیار کر لیں اور جس میں چاہے کسی دوسرے کا قول لے لیں، تو اس کا لازمی اثر یہ ہونا تھا کہ لوگ اتباع شریعت کا نام لے کر اتباع ہوا میں، خواہشوں کے اتباع میں لگ جاتے. سمجھے؟ جس امام کے قول میں اپنی غرض نفسانی پوری ہوتی نظر آئے اس کو اختیار کر لیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا کرنا کوئی دین و شریعت کا اتباع نہیں ہوگا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. فار ایگزامپل، ایک ہے ابھی بھی ہوگا، ایک ساتھی تھا پونا کا، میں دارالافتاء مدار چلنا مسجد میں بیٹھا ہوا. مفتی صاحب السلام علیکم. میں بولا کیا بات ہے؟ وعلیکم السلام. بولے وہ ایسا گڑبڑ میں یہ ہوا، ٹینشن آیا، میں نے میری بیوی کو طلاق دے دیا. تو پھر جب ایسا ہوا تو طلاق ہو گئی. اب سنو، جاہل رکشہ ڈرائیور، سمجھ میں آیا؟ جونے بازار میں کباڑی کا دھندا کرنے والا، زیادہ سے زیادہ چلہ لگا ہوگا، 4 مہینہ لگا ہوگا. اب مجھے کہتا ہے لیکن میرے کو ایسا لگتا ہے طلاق نہیں ہونی چاہیے. کیا بول رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے. کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، اس کو لگ رہا ہے، اس کا نفس بول رہا ہے. جب نفس میں آیا دیا طلاق. اور جب نفس میں آ رہا ہے تو کیا بولتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. میں نے 1-2 مرتبہ اس کو سمجھایا. جب وہ نہیں سمجھا تو میں سرنڈر ہو گیا. میں نے کہا بول فائنل فیصلہ، تو کیا بولتا ہے، ہوئی کہ نہیں طلاق؟ بولے نہیں ہوئی. میں بولا یو کین گو، گیٹ آؤٹ.
تو مفتی ہے میرے سے بڑا، تو تیرے فتوے پہ عمل کر. اسی عورت کے ساتھ میں اس نے نباہ کیا، وہ جانے اللہ جانے. ایسا ہو جاتا اگر عام اجازت دی جاتی، جس کو جیسا سمجھ میں آئے وہ ویسا کرے، تو ہر مسلمان اپنے مطلب کی لے لیتا تھا اور جو شریعت ہے اس کو چھوڑ دیتا تھا. ارے سمجھے کہ نہیں؟ بلکہ اپنی اغراض و ہوا کا اتباع ہوگا، جو باجماع امت حرام ہے. علامہ شاطبی نے موافقات میں بڑی تفصیل سے کلام کیا. ابن تیمیہ نے بھی عام تقلید کی مخالفت کے باوجود اس طرح کے اتباع کو اپنے فتاوی میں باجماع امت حرام کہا ہے کہ کوئی حدیث اٹھا لے، کوئی بھی قرآن کی آیت اٹھا لے اور میں اس پہ عمل کروں گا، کل اس کے خلاف دوسری حدیث مل گئی اس پہ عمل کروں گا، اس کو حرام کہا. اسی لیے متاخرین فقہا نے، اب آئے دیکھو پوائنٹ پر، اسی لیے متاخرین فقہا نے یعنی بعد کے مفتیوں نے یہ ضروری سمجھا کہ عمل کرنے والوں کو کسی ایک ہی امام مجتہد کی تقلید کا پابند کرنا چاہیے. یا تو شافعی بن جاؤ، یا حنفی بن جاؤ، یا حنبلی بن جاؤ، یا مالکی بن جاؤ، لیکن ایک کو پکڑو، مضبوط پکڑو. سمجھ میں آیا؟ ہاں، چندے کے دین پر مت چلو، تھوڑا حنفی تھوڑا مالکی، چندہ نہیں جی. یہیں سے تقلید شخصی کا آغاز ہوا، جو در حقیقت ایک انتظامی حکم ہے. سن لو اچھی طرح، تقلید شخصی، کسی شخص کے پیچھے چلنا، اس کی تقلید کرنا، میں حنفی ہوں یہ بولنا، میں شافعی ہوں یہ بولنا، اس کی بنیاد یہاں پڑی، یہاں سے پڑی کہ بھائی کسی میں کیپیسٹی نہیں ہے، امت کو عام چھوڑیں گے، کھیل تماشا ہو جائے گا، کبھی یہ کبھی ہو. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہا گیا بھائی ایک امام کے پیچھے چلو، انہوں نے دین کو سمجھا ہے لہذا ان کے پیچھے چلو، جو در حقیقت ایک انتظامی حکم ہے. کیا یہ سمجھو انتظامی حکم، اب اس کو سمجھا رہے ہیں، جس سے دین کا انتظام قائم رہے. سسٹم، انتظام کا مطلب سسٹم قائم رہے اور لوگ دین کی آڑ میں اپنے خواہشات کے شکار نہ ہو جائیں. اس کی مثال بعینی ہی وہ ہے، دیکھو مثال سے سمجھ میں آئے گا. حضرت عثمان غنی نے باجماع صحابہ، قرآن کے 7 حروف ہیں، 7 احرف، قرآن اترا ہے 7 حروف پر، یہ قبیلے میں ایسا پڑھتے، وہ قبیلے میں ویسا پڑھتے، 7 حروف یعنی 7 لغات میں سے صرف ایک لغت کو مخصوص کر دیا، ایک لغت میں مخصوص کر دیا. اب 7 حروف پر نہیں پڑھا جائے گا. ایسا کیوں کیا؟ کہ اگرچہ 7 لغات قرآن ہی کی لغات تھی، جبرائیل امین کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق نازل ہوئے، مگر جب قرآن کریم عجم میں پھیلا، عربستان کو چھوڑ کر سب عجم، ہم بھی عجمی ہیں، افریقہ بھی عجمی ہے، اسی طرح آسٹریلیا اور تمہارے افریقہ، یہ سب اسی طرح مصر بھی عجمی، سوڈان بھی عجمی تھا، اب عربی بنے ہیں. تو عجم میں جب پھیلا اور مختلف لغات میں پڑھنے سے تحریف قرآن کا خطرہ محسوس ہوا. یار سب اپنے اپنے طور پر پڑھیں گے تو قرآن بدل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ قرآن بدل جائے گا. تو باجماع تمام صحابہ کو جمع کیا عثمان غنی نے رضی اللہ عنہ، اور مسلمانوں پر لازم کر دیا کہ صرف ایک ہی لغت میں قرآن کریم لکھا اور پڑھا جائے، اور اس کے 4 نسخے بنا کے دنیا میں پھیلا دیے. اب 7 نہیں، اب 4. غلط کیا؟ ارے بولو غلط کیا. حضرت عثمان غنی نے اسی ایک لغت کے مطابق تمام مصاحف لکھوا کر اطراف عالم میں بھجوایا، اور آج تک پوری امت اسی کی پابند ہے. 7 نہیں، 1. اس کے یہ معنی نہیں کہ دوسری لغات حق نہیں تھے، وہ بھی حق تھے، بلکہ انتظام دین، سسٹم آف دین اور حفاظت قرآن، تحریف ہونے سے قرآن کو محفوظ کرنے کی بنا پر صرف ایک لغت اختیار کر لیا گیا. اسی طرح ائمہ مجتہدین سب حق ہیں، ان میں سے کسی ایک کو تقلید کے لیے معین کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں جس امام معین کی تقلید کسی نے اختیار کی اس کے نزدیک دوسرے ائمہ قابل تقلید نہیں. ہم پورے کھلے دل سے کہتے ہیں بھائی ہمارے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث راجح، اس لیے ہم عمل کر رہے ہیں اس پر، یہ پڑھا رہے ہیں، اس کو راجح بول رہے ہیں. باقی تینوں ائمہ اپنی جگہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت دین پر چل رہے ہیں، ان کے نزدیک وہ راجح ہے. کسی کے نزدیک ہاتھ اٹھانا اللہ اکبر ہر مرتبہ، کسی کے نزدیک چھاتی پہ ہاتھ باندھنا، اور کسی کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا. سب کو ہمارے قرآن و حدیث سے ثابت، بلکہ اپنی ثوابدید، اپنی سہولت جس امام کی تقلید میں دیکھی اس کو اختیار کر لیا، دوسرے ائمہ کو بھی اسی طرح واجب الاحترام سمجھا. اور یہ بالکل ایسا ہی ہے
اب ایک اور مثال سے سمجھو، جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک لغت کو طے کرنے سے آپ نے سمجھا کہ سسٹم آف تجوید اور قرآن ایک ہو جائے، بگڑے نہیں۔ اب دیکھو ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لیے متعین کرنا ضروری سمجھتا ہے، کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے، کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر، یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے۔ ارے سمجھے، ایک ڈاکٹر پکڑا، اس کا جو لکھا ہوا ہے پورا ریکارڈ لایا، دوسرے کے پاس بھی گئے تو، ورنہ ایک ہی ڈاکٹر سے اپنا علاج کرایا، ایک سے دوا لی اس نے، ارے یہ کڑوی ہے، وہ مٹھی دے گا، چلو حکیم صاحب سے لیتے ہیں، اس سے لیا مٹھی، ارے بھوتک مٹھی ہے، یہ شوگر بڑھ جائے گی، چلو تیسرے کے پاس جاتے، ایک بیماری 3 ڈاکٹر، کیا حال ہوگا؟ تو ہم کیا بولتے ہیں، ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، پوری ہسٹری ہماری معلوم ہے، چلو پہلے اس کو بتائیں گے۔ تو ایک ڈاکٹر طے کرنا، یہ جیسے اپنی جگہ ایک سسٹم ہے، بالکل اسی طریقے پر ایک امام کو طے کر کے، ایک اچھے عالم کو طے کر کے اس کے پیچھے پوچھ کے چلنا، یہ ایک سسٹم ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہم محمد کے غلام نہیں بلکہ ابو حنیفہ کے غلام ہو گئے، صرف رہبری ہے۔ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی، اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی۔ اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی لڑائی جھگڑے کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے، نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے۔ بعض علماء کے کلام میں علمی بحث تحقیق کے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا، اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آ گئی۔ پھر جاہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچا دی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَىٰ، تو شکایت اللہ سے۔ تقلید کا مطلب سمجھ میں آیا؟ نہ جاننے والے مرضی سے قرآن کا کچھ بھی مطلب نکال کر نہ چلے، جاننے والوں سے پوچھ کر ان کے پیچھے چلے، اس سے زیادہ تقلید کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے تقلید کو حرام بولنا اور تقلید کو محمد کے مقابلے میں ابو حنیفہ کو لانا بالکل غلط ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، تقلید ہم حکم اللہ کا مانتے ہیں، تقلید محمد کی کرتے ہیں اصل، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سمجھنے کی ہماری کیپیسٹی نہیں تو کیا کریں گے؟ حضور کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، ہے آیت ہے یہ، اس میں بتایا گیا ہے سحری کب تک کھاؤ، تو سحری کھانے کے لیے بتایا یہاں تک کہ تمہارے جھوپڑوں گھروں کے اندر ظاہر ہو جائے، الگ ہو جائے، یتبین، سفید ڈورا کالے ڈورے سے۔ ارے سمجھے گیا؟ سفید ڈورا بولے تو رات، کالا ڈورا بولے تو رات، اور صبح صادق کیا ہو گئی بولو؟ سفید ڈورا۔ یہ مطلب ہے، یہ عربی ہے، یہ محاورہ ہے، یہ شاعروں نے استعمال کیا ہے۔ تو ڈورے سے مراد آسمان کا کنارہ ہے، کہ آسمان کا کنارہ جو کالا ہے جب وہ سفید ہونے لگے، دونوں الگ الگ دکھنے لگے، تو سمجھ لو کہ اب سحری کا وقت ختم ہوا۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا فلانا بہت دیر تک کھاتے رہتا ہے۔ اچھا بلا کے لاؤ، بلائے۔ حضور نے پوچھا، دیکھو وہ عربی ہیں، وہ عربی ہے، لیکن جیسے ہماری اردو ماں سے سیکھی ہوئی مادری زبان، سیکھ کر اردو نہیں آئی، ایسا۔ حضور نے پوچھا کہ سنا تم سحری کا روزہ رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہیں۔ سحری کرتے ہو؟ کہ ہاں حضرت سحری کرتا ہوں۔ اچھا کیسے کرتے ہو؟ کب تک کھاتے ہو؟ کہ حضرت میں نے اپنے تکیے، وہاں لائٹ بیٹ نہیں تھی کیا، چراغ بھی نہیں تھا، پورا اندھیرا رہتا تھا، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنا تکیہ رکھا ہے، تکیے کے نیچے 2 ڈورے رکھے ہیں میں نے، دھاگے، ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا، اور میں کھاتے کھاتے بار بار دیکھتا رہتا۔ اچھا اذان کی آوازیں بھی جاتی نہیں تھی، کہاں مائک تھا؟ مائک کے لیے لائٹ کہاں تھی؟ سمجھے؟ تو اب وہ کدھر گھر ہے بیچارے کا نہیں معلوم، وہ صحابی کا۔ بولے میں وہ ایسا تکیہ اٹھا کے دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کالا اور گورا دونوں الگ الگ دکھ رہے، کیا نہیں دکھتے، سب سیم دکھ رہا ہے، تو کھاتے رہتا ہوں۔ میں نیا حافظ بن کے آیا تھا ایروڑا میں، وہ درگاہ والی مسجد میں ہم نے امامت کی، تو صبح جا کے اپنا فجر میں نماز بھی پڑھتے تھے، اور وہ نعت نظم کے سلسلے بھی بہت چلتے ہیں، گا بی کے جب آتے تھے ہم،
تو ادھر اشراق بھی ہو جائے، اشراق کا ٹائم ہو جاتا تھا، جب تک کہ ہمارے گھر والے خالو تھے ہمارے رستے میں، وہ جھوپڑے ان کی تھے، خالو کھاتے بیٹھتے تھے، نماز بھی ہو گئی، صبح صادق تو گئی، نماز بھی ہو گئی، نماز کے بعد ہم اپنا کچھ پڑھا کے ایک دو نعت نظم واپس آئے، حضرت کھا رہے ہیں خالو، میں بولا خالو اب تک چالو؟ بولے ہاں، میں بولا کیوں؟ سورج نہیں نکلا نا؟ کیا بولتے تھے؟ تم کرو صبح صادق پہ بند، ہم سورج نہیں نکلا نا۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہم نے۔ تو حضور نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا دو دورے رکھا ہوں، ایک کالا ایک سفید، جب تک دونوں الگ نہیں دکھتے میں کھاتا رہتا ہوں۔ اب وہ بالکل اندھیرے جھوپڑے کے اندر کہاں دکھنے والا، تو وہ سورج نکلنے تک کھاتے رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے، جس نے آسمانوں کے کناروں کو اپنے نیچے لے لیا ہے۔ پھر سمجھایا ڈورے سے مراد رات اور صبح صادق ہے۔ حضور کی موجودگی میں عربستان کا ایک عرب اس آیت کے سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے، تو ہندوستان کا کوئی انگلش مین یا اردو داں اگر کھڑے ہو کر کہے آئی ایم دا پروفیسر، آئی ایم دا مفسر، میں تفسیر کروں گا، تو کہاں سے ہضم ہوگا؟ نہیں، فیل ہو جائے گا۔ اس لیے کہا تقلید کا مطلب ہے جانکار علماء سے پوچھ کر چلو کہ میرے اللہ نے کیا فرمایا، میرے رسول نے کیا فرمایا۔ بس رہبر ہے امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام احمد ابن حنبل، یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما، شر کے دروازوں کو بند فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت کا، اپنی مدد کا، اپنی نصرت کا مظاہرہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی